والعصر، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، حق کی وصیت کی اور آپس میں صبر کی تلقین کیا. 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. ورنہ دنیا ایسا ہے کہ انسان کام محنت و مشقت کرتا ہے اور دن بھر کی تھکان، پوری زندگی کی تھکان لے کر مرتا ہے اور مرنے کے بعد پھر جہنم میں جائے گا. لیکن 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھایا ہے. زمانے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا زمانہ ہے. مرور ایام ہے، دن و رات کا پلٹنا پھیرنا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، جہنم کے راستے میں ہے. مگر جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، حق کی وصیت کی، اسلام کو عمل کیا، اسلام پر دوسرے کو اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دی، آپس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اور مصائب میں، آلام میں حق کی راستے کے پیغام، دعوت دینے کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں اس پہ آپس میں صبر کی تلقین کیا، خود صبر کیا، دوسرے کو صبر کرنے کے لیے کہا. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے کہا زمانے کی قسم ہم گھاٹے میں ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں. کون ایمان کامیاب ہے؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کا کیا معنی ہے؟ مومنین کامیاب ہے. ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، دل سے کسی بات کو یقین کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے زبان سے کہنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل جوارے سے، اپنے جسم کے اعضاء سے عمل کرنا. یہ ایمان کا معنی ہے. دل کے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، حدیث جبرائیل میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ایک انسانی شکل میں آئیں، بہترین لباس پہن کر، سفید لباس پہن کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی علامت کے بارے میں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس چیز کا نام ہے، آپ ہمیں بتائیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان 6 چیزوں پر لانے کا نام ہے. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، یوم آخرت، قیامت کے دن پر، برزخی زندگی پر، موت کے بعد والی زندگی پر، جنت کی زندگی پر، جہنم کی زندگی پر، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آؤ. یہ ایمان ہے. 6 چیزوں کا نام ایمان ہے. ہر مسلمان کو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو ارکان ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان کی پلر، اس کو جاننا ضروری ہے. محترم سامعین، ان میں سے پہلا جو ہے اللہ پر ایمان، پہلا ہے اللہ پر ایمان. اس پر چند آیات کے ساتھ میں کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ سے ڈرو. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کا 4 معنی ہوتا ہے. اللہ پر ایمان کے 4 معنی ہوتا ہے. جب اللہ پر ایمان ہم کہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے اللہ کی وجود پر ہم یقین کریں. اللہ کی ذات موجود ہے، اس پر ہم یقین کریں. اللہ کی ذات موجود ہے. کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لائیں. تفصیلاً میں کچھ باتیں کروں گا ربوبیت پر. تیسری بات اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. چوتھی بات اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کے 4 معنی ہیں. اللہ کی ذات پر پہلے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر، اللہ کی الوہیت پر. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یہ جو 7 آسمان ہیں، پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، اسی طرح 7 آسمان ہے۔ 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ مستوی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، قرار پکڑنا، بلند ہونا، قرار پکڑنا۔ علو اور علو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونے کا۔ ایک امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے، ایک بدعتی نے استوا کا معنی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر کس طرح مستوی ہے، کس طرح مستوی ہے، کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا ایمان جو ہونا چاہیے، سلفی ایمان جو ہونا چاہیے، صحابہ کا ایمان جو تھا، سلف صالحین کا جو ایمان تھا وہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ ایمان، استوا پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ استوا اللہ تعالیٰ کس طرح ہے عرش کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ اتنا بتایا ہے استوا کی بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قرار پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن کیا کیفیت ہے یہ نہیں بتایا ہے، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بدعتی شخص ہو، میرے مجلس سے الگ ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وجود پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون کم بین السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی، دوری، مسافت کتنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا قلنا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بینہما مسافت 500 سنہ، کہ آسمان اور زمین کی مسافت 5000 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان کی موٹائی 5000 سال کی مسافت ہے، اسی طرح ان کے درمیان جو خلا ہے 5000 سال کی مسافت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ سَمَاءِ السَّبْعِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ، آسمان، 7 آسمان اور عرش کے درمیان ایک سمندر ہے، اور اس کی موٹائی جتنا زمین و آسمان کی موٹائی ہے اس کے باقدر ہے، یعنی 5000 سال کی مسافت۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ یہ ابو داؤد اخرجہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ پر ایمان لانے میں سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہوگا، اور یہ عقیدہ سلفی عقیدہ ہے۔ اس کے الٹا عقیدہ جو یہ ہے، صوفیوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے، جو باطل عقیدہ ہے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ سمندر میں بھی ہے، پہاڑ میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جاندار میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ اس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں، جو اس امت کے کثیر تعداد کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ صوفیوں کے اندر یہ عقیدہ پائی جاتی ہے۔ ابن العربی جو ان کے بانی ہیں، جو دنیا میں یہ عقیدہ پیش کیا، جنہوں نے ہندوؤں سے لے کر یہ عقیدہ پیش کیا کہ ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاں دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ دیکھنے، سننے، طاقت، قوت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخافا انی معکما اسمع و ارى، تم جاؤ، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، طاقت و قوت کے اعتبار سے ساتھ ہے۔
دوسرا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں وہ ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ رب کے 4 معنی ہیں محترم سامعین۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، ہم کہتے ہیں رب ہے، رب کے معنی کیا ہے؟ رب العالمین کے معنی کیا ہیں؟ اللہ پروردگار ہے تمام کائنات کے۔ رب کے 4 معنی ہیں۔ رب کا پہلا معنی خالق، یہ زمین و آسمان، 7 سمندر، 7 آسمان، 7 زمین اور ان کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، خالق کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمان، 7 زمین، 7 سمندر اور جتنے بھی ان کے درمیان چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح مالک، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو بھی 7 آسمان، 7 زمین، 7 سمندر اور اس کے بیچ ہیں سب کی پراپرٹی اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح رازق، رزق دینے والا، روزی پہنچانے والا۔ یہ آپ جتنے بھی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ زمین و آسمان میں، 7 سمندر، 7 آسمان، 7 زمین میں جو بھی جاندار ہیں، جو بھی رینگتے ہیں، جن کو خوراک پانی کی ضرورت ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے زندگی کے لیے، ان کا رزق میں پہنچانے والا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جن کا رازق اللہ نہیں، یہ رب کے معنی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی دوسری وجہ سے مر رہا ہے، کوئی سیلاب میں بہہ کر مر رہا ہے، کوئی اور دیگر مریض بیماریوں سے مر رہا ہے، لیکن کسی اخبار میں آپ نے نہیں دیکھا کہ آج 10 لوگ بھوکے مرا ہے، آج 20 لوگ بھوکے مرا ہے۔ غزہ کے حالات جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تک کسی بھی شکل میں روزی پہنچایا ہے۔ پوری دنیا کے کسی بھی حال، کسی بھی خطے میں انسان رہنے والا ہو یا کوئی بھی جاندار رہنے والا ہو یا چیٹی بھی رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان تک روزی پہنچاتا ہے، کیوں؟ اللہ رب ہے۔ اور رب کا تیسرا معنی ہوتا ہے رازق، روزی پہنچانے والا۔ رب کا چوتھا معنی ہے مدبر الامور، تدبیر کرنے والا۔ پوری دنیا کا سسٹم چلانے والا رب العالمین ہے، پوری دنیا کا سسٹم اللہ رب العالمین چلاتا ہے، یہ رب کا معنی ہے۔ تیسرا جو ہے اللہ پر ایمان لانے میں، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام ہیں اور ہر نام کے معنی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کے کچھ معنی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے، کوئی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی، مثلا حسنا، تعجب کرنا، بات کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ کے نام ہیں غفور ہیں، غفار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اس کا معنی یہ ہے، رحمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اور اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو دنیا میں کافروں کو، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو مسلمان کے دشمن ہیں، جو ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے اور مسلمانوں کے خون بہا رہے ہیں، اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس وجہ کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، ان کو بھی عیش والی زندگی دیتا ہے، ان کو بھی اپنی محنت کے بقدر جو ہے نصیب میں ان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اور رحیم اللہ آخرت کے لیے ہے۔ آخرت میں اللہ رحیم ہے صرف مومنوں کے لیے۔ قیامت کے روز اللہ رحمان، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ختم ہو جائے گی، رحیم باقی رہے گا۔ اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ صرف مومنوں کے لیے رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ رحمان کا معنی ختم تو نہیں ہوگا، لیکن رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنوں کے لیے، کافروں کا حساب اس دن سخت ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کافروں نے پوچھا۔ اللہ پر ایمان میں یہ بھی ہے، سورہ اخلاص بہت اہم ہے۔ کافروں نے پوچھا کہ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں
جس اللہ کے ایک عبادت کی دعوت دیتے ہیں اس کے خاندان کا نام بتائیں، ان کا خاندان بتائیں. تب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نازل فرمایا، کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دے جو میرے خاندان کا نام پوچھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، نہ ماں ہے نہ رشتہ دار ہے نہ کچھ، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہے نہ بیٹی. ولم یولد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے نہ کسی نے پیدا کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی شخص ہے، نہ کوئی زمین میں ہے نہ آسمان میں نہ فرشتہ، نہ کسی ایک صفت میں بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں. یہ توحید سورہ اخلاص، اس سورہ کی اتنی فضیلت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ اخلاص نام قرار دیا. اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک بار کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. 3 بار پڑھتا ہے تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنے صفات بیان کیے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے جو حقیقی عبادت کے لائق ہیں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سچا حقیقی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں. حی قیوم، اللہ حی ہے. حی کا معنی ہے خود ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے. اور قیوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود قائم ہے اور زمین و آسمان کو، ساتوں آسمان، ساتوں سمندر، ساتوں زمین کو تھاما ہوا ہے. قیوم کا یہ معنی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. انسان تھکتا ہے، کام کرتا ہے تو انسان کو اونگ آتی ہے، انسان کو نیند آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے، جو کچھ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کے لیے ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے روز سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکتا. سفارش کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے اس سے اللہ راضی ہو، اور جن کے لیے سفارش کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور اللہ علی ہے، عظیم ہے اور علی ہے، بلند رتبہ والا ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفات ہیں. صفات جیسے نام کا میننگ ہے، اسی طرح صفات، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو ایسا ماننا. صفت کا قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اس کا ہو بہو اسی طرح مان لینا، نہ اس میں اپنے دماغ سے کوئی بات چلانا، نہ اس کی مثال بیان کرنا، نہ تکیف کیفیت بیان کرنا، نہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو انکار کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ کسی مخلوق کے مثال نہیں، کسی مخلوق جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کی نفی کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی طرح توحید الوہیت پر، اللہ پر ایمان لانے میں جو چوتھی بات ہے وہ اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان لانا، یہ سب سے اہم ہے. تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کے لیے ہی مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. محترم سامعین، یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کہے کن تو فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں تھی یہاں عبادت کرنے کی؟ تو اس کا معنی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور ایک چاہت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس میں بندوں کو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو یہ چاہت، عبادت میں یہ چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہہ کے بتا دیا کہ ہم نے دو راستہ بتایا ہے، آپ چاہے عبادت کر کے جنت حاصل کر لو یا اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء اکرام جو آئے اللہ کی توحید الوہیت کی طرف دعوت دینے کے لیے، ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کفار بھی مانتے تھے لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یہ ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد الوہیت کا معنی سمجھتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے پوجنا، عبادت کرنا، لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کہ ان تمام باتوں اور کاموں کو عبادت کہا جاتا ہے، ان تمام باتوں اور کاموں کو جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو عبادت کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا اور ان چیزوں سے بچ جانا، ان کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ الوہیت کا یہ معنی یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں ایک اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ عبادت کی تمام قسمیں، جو بھی عبادت کی قسمیں ہیں، صرف اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زکوٰۃ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم، ایک بھی قسم، عبادت تمام چیزیں ہیں شریعت میں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا عبادت ہے۔ عبادت کے کسی قسم کو اگر آپ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، اور شرک سب سے عظیم جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر تم توحید الوہیت میں خلل ڈالو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تمہارا ٹھکانہ دے گا۔ تو توحید الوہیت سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جائے، اور دنیا میں جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، چاہے درخت ہو، سمندر ہو، کسی پیر ہو، رام ہو، رحیم ہو، جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، جن کی بھی تعظیم ہوتی ہے، سب کو ہٹا کر ایک اللہ کی طرف، صرف ایک اللہ کی طرف عبادت کے آگے جھکایا جائے۔ دعا مانگا جائے تو رب سے مانگا جائے، وسیلہ مانگا جائے تو رب کے اپنے نیک اعمال سے وسیلہ مانگا جائے۔ تمام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں ایک اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کو توحید الوہیت کرتے ہیں، اور عبادت کی کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یا عبادت کی کسی بھی قسم کو اپنے شہرت کے لیے یا کسی اور نیت سے کرنا، یہ جو شرک اصغر میں آئے گا، ریاکاری کے لیے کرنا، وہ آپ کے اعمال آپ کے لیے ہوں گے، آپ کے عمل قبول نہیں ہوگی، اور کل قیامت کے دن وہ عمل وبال جان ہوگا۔ یہ توحید الوہیت کے مختصر بات ہیں، وقت ہو چکا ہے، اور